نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود شریف آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول قابل صد عزت و تکریم حضرات سادات کرام، پیران طریقت، علماء اہل سنت، سامعین ذی وقار، آج کی یہ مقدس محفل نبی رحمت، آقا کائنات، فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں آپ کے ذوق، شوق اور محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس وقت انتہائی قلیل ہے اور آپ کی محفل میں محقق علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پیران طریقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سادات کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور خان صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بولی قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہے۔ تو ایسی پوزیشن میں میں نہ علماء میں شامل ہوں، نہ محققین میں شامل ہوں، نہ خان صاحبان میں شامل ہوں، تو ایسی پوزیشن میں انتہائی قلیل وقت کے اندر کچھ عرض کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ البتہ اتنی دعا ہے، اتنی التجا ہے کہ یہ تمام میرے بزرگ ہیں، مہربان ہیں، دوست ہیں، شفقت کریں گے اور دعاؤں سے نوازیں گے تو انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا۔ میں جناب محترم چودھری صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جناب شیخ فاضل صاحب میرے بڑے پرانے بچپن کے دوست ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی آپ کو نہیں اٹھنا پڑا اور میرے لیے بھی آپ کو اٹھنا نہیں پڑے گا۔ آپ نے مجھے 20 منٹ کا وقت دیا ہے، انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، لیکن یہ آپ کو جگانے کے جو درمیان میں 1 منٹ ہوگا یہ اس میں شامل نہیں ہوگا، اس لیے اگر آپ وقت بچانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں پہلے ہی جاگ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر نہیں جاگیں گے تو قبلہ شاہ صاحب دوسرے طریقے سے جگانا آپ کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ہمارے مسلک کی بہت بڑی نامور شخصیت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں انتہائی مختصر الفاظ کے اندر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے محفل میلاد کے لیے چندہ دیا، وقت لگایا، بینر لگائے، جھنڈیاں لگائیں، علماء کو بلایا، نعت خوانوں کو بلایا، یہ سارا سلسلہ کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سارا کام کرنے کا، کیونکہ آج کل بغیر فائدے کے کوئی آدمی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں نوکری پر کسی فائدے کے لیے، بزنس کرتے ہیں کسی فائدے کے لیے، کاروبار کرتے ہیں کسی فائدے کے لیے۔ آپ یہاں آئے ہیں کسی فائدے کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں ایویں تو نہیں نا 50,000 نے ٹکٹ لایا، کسی فائدے کے لیے آئے۔ یعنی یہ ایک لازمن بات ہے کہ آدمی کی فطرت ہے کہ وہ بغیر فائدے کے کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے۔ اگر ہر آدمی، ہر ذی عقل، ہر ذی شعور ہر کام کسی نفع کے لیے، کسی فائدے کے لیے کرتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم نے میلاد منایا، گلی گلی جلوس نکالے، جشن میلاد کے جلسے کیے، علماء کو بلایا، مشائخ کو بلایا، پیران طریقت کو بلایا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ میلاد منانے کا فائدہ کیا ہے؟ میلاد منانے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔
عقیدہ توحید سوال پیدا ہوتا ہے جناب آپ ذکر تو حضور کا کر رہے ہیں، نعتیں مصطفیٰ کی پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے کمالات بیان کر رہے ہیں، حضور کی زلفوں کا ذکر ہے، حضور کے نینوں کا ذکر ہے، حضور کے چہرے کا ذکر ہے، حضور کی داڑھی کا ذکر ہے، حضور کے ہاتھوں کا ذکر ہے، حضور کے قدمین کا ذکر ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے اور عقیدہ توحید کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں عقیدہ توحید اس لیے مضبوط ہوتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ خدا کی کوئی اپنی اولاد ہے اور نہ خدا کسی کی اولاد ہے۔ جب ہم نے میلاد منایا تو دنیا والوں کو بتا دیا کائنات والوں ہم نے نبی کو خدا نہیں سمجھا، اگر خدا سمجھتے تو میلاد نہ مناتے، جو خدا ہوتا ہے اس کا میلاد نہیں ہوتا اور جس کا میلاد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ ہم ہمارا نبی خدا نہیں ہے، خدا کا شریک نہیں ہے، ہمارا نبی مصطفیٰ ہے، ہمارا نبی مجتبی ہے، ہمارا نبی مزمل والا، ہمارا نبی مدثر والا، ہمارا نبی یاسین والا، ہمارا نبی طٰہٰ والا، ہمارا نبی نبی ہے، نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا نبی ہے، رسولوں کا نبی ہے، رسولوں کا امام ہے۔ ہمارا نبی خدا بھی نہیں ہے، خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ وہ خدا نہیں باخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بے کمال ہی، بلغ العلا بے کمال۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ حضور کا میلاد منانے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ علماء فرماتے ہیں، حضرت علامہ قاضی عیاض نے اس روایت کو نقل کیا ہے، دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ، نبیوں کا ذکر خدا کی عبادت ہے، نبیوں کا ذکر خدا کی پیار سے بولو، نبیوں کا ذکر خدا کی عبادت ہے۔ علماء سے پوچھئے کہ عام نبیوں کا، یہاں رب نے حضور نے کسی کا نام نہیں لیا، نہ آدم علیہ السلام کا نام لیا، نہ نوح علیہ السلام کا نام لیا، نہ ابراہیم علیہ السلام کا، نہ یحییٰ علیہ السلام کا، نہ داؤد علیہ السلام کا، مطلق فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ، کہ نبیوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے۔ اگر عام نبیوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، یہ باقی نبی میرے نبی کے مقتدی ہیں اور میرا نبی سب کا امام ہے۔ اگر مقتدی کا ذکر عبادت ہے تو امام کا ذکر بطریق اولا عبادت ہے۔ میرا نبی نبیوں کا امام ہے، اور اسی کو حضرت عارف کھری نے اپنی محبت بھرے انداز کے اندر، اپنے پیار بھرے انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ خضر نقیب انہاں دے اگے پجن راہی، او سلطان محمد عربی تے مرسل ہور سپاہی۔ یہ سارے جتنے نبی ہیں میرے مصطفیٰ کے مقتدی ہیں۔ موسیٰ خضر نقیب انہاں دے، ارے یار یہ ہے تو پنجابی میں ہے، بعض بیچارے مولوی شیف ملوک پڑھ نہیں سکتے تو کہتے ہیں جی ہمیں شیف ملوک نہیں آتی۔ ہمارے گجر خان میں ان کا ایک ہے ندیم رجیم وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے اس کا، شاہ صاحب بڑا اچھا
اس کی گردان جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں. وہ گجر خان آیا، کہنے لگا جی مجھے الحمدللہ سیف الملوک نہیں آتا، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، سیف الملوک مجھے نہیں آتا. مجھے دوستوں نے بتایا، میں نے جمعے پر کہا کہ تو سیف الملوک پڑھ ہی نہیں سکتا. میں نے کیا سیف الملوک پڑھ ہی نہیں سکتا. دوست کہنے لگے جی وہ کیوں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا قرآن کلام ہے خدا کا، تو خدا سارے دا نہیں سمجھے ہو، خدا سارے دا ایک ہے، خدا سب کا ایک ہے. حضرت شاہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ جو آریے سے ہوا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کے قرآن کے 14 سپارے یاد ہیں، آپ کو ہماری کتاب کا کتنا حصہ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کلام خدا ہے، اس نے تیرے دل میں بھی گھر کر لیا ہے. خدا کا کلام سارے پڑھ لیتے ہیں، پر ولی کا کلام وہ پڑھتا ہے جو ولی کو ماننے والا ہو. ارے تو قرآن تو پڑھ سکتا ہے، پر عارف کا کلام وہی پڑھے گا جو عارف کو ماننے والا ہو. میں بار بار گھڑی کو دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے، وگرنہ میں اشعار پر آپ کی خدمت میں گفتگو کر کے آپ کو بتاتا کہ عارف کا کلام یا خدا کے قرآن کا ترجمہ ہے یا نبی کے فرمان کا ترجمہ ہے. ابھی جو میں نے شعر پڑھا، علماء سے پوچھئے کیا یہ حدیث کے اندر ذکر موجود ہے؟ ذکر معراج کے اندر حضور فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ کی قبر سے گزرا، دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. سرکار چلے ہیں مکے سے اور رستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر آ گئی، دیکھا قبر میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. علماء سے پوچھئے صلی یصلی کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اس کا معنی درود بھی ہوتا ہے. ایک معنی یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے موسیٰ او تو دیدار کا مشتاق ہے، آج کھڑے ہو کر اس پر سلام پڑھ جو میرا دیدار کرنے کے لیے آ رہا ہے، جو میرا دیدار کرنے کے لیے آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر بھی استقبال کر رہے ہیں. جب سرکار بیت المقدس میں پہنچے حضرت موسیٰ وہاں پر بھی موجود ہیں، جب آسمانوں پر پہنچے حضرت موسیٰ وہاں پر بھی موجود ہیں. اور یہ معنی ہے موسیٰ خضر نقیب انہاں دے اگے پجن رہی. اور سرکار کی شان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں اور استقبال کر رہے ہیں. یہ میرے نبی کی عظمت ہے کہ اگر میرے نبی کے مقتدیوں کا ذکر عبادت ہے تو مصطفیٰ کا ذکر بطریق اولا عبادت ہے. ایک اور بات عرض کروں، باقی نبیوں کا ذکر خدا کی عبادت ہے، اور میرے نبی کی ذات بذات خود خدا کا ذکر ہے. بذات خود کہاں لکھا ہے؟ علماء سے پوچھئے، یہاں چشتی بیٹھے ہوئے ہیں، قادری بیٹھے ہوئے ہیں، نقشبندی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت امام جزولی رحمت اللہ علیہ کی کتاب دلائل الخیرات شریف جو چشتیوں میں پڑھی جاتی ہے، قادریوں میں پڑھی جاتی ہے، نقشبندیوں میں پڑھی جاتی ہے، سوروردیوں میں پڑھی جاتی ہے، سب سلاسل کے اندر یہ کتاب پڑھی جاتی ہے. حضرت امام جزولی نے حضور کی شان، حضور کی درود کی کتاب لکھی ہے. اس کے اندر آپ نے اسماء سرکار لکھے ہیں، جیسا کہ محمد حضور کا نام ہے، احمد حضور کا نام ہے، حامد حضور کا نام ہے، محمود حضور کا نام ہے. اسی طرح حضور کے اسماء میں سے ایک اسم ہے سیدنا ذکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار کیا ہے؟ باقی نبیوں کا ذکر خدا کی عبادت ہے، اور میرے مصطفیٰ کی ذات بذات خود خدا کا ذکر ہے. اسی لیے شفا شریف کے اندر حضرت قاضی عیاض حضرت مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وعن مجاہد فی قولہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. فرماتے ہیں وہ ذکر کس کا ہے؟
وہ کس کا ذکر ہے؟ فرماتے ہیں وَعَن مُجَاہِدٍ فِي قَوْلِهِ عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَبِمُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، یعنی مصطفیٰ کا ذکر اس سے بھی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کے غلاموں کا ذکر اس سے بھی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ باقی نبیوں کا ذکر خدا کی عبادت ہے، اور میرے نبی کا ذات خود ذکر خدا کا ذکر ہے۔